السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ مشاہدین کرام، فیس بک، یوٹیوب پر ہم لوگوں سے جڑے ہوئے تمام سامعین اور مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح و شام کے اذکار پر مشتمل دروس کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے تمہیدی طور پر کچھ باتیں پچھلے درس میں عرض کی گئی تھی، جس میں ذکر کی اہمیت اور صبح و شام کے اذکار کے فضائل کچھ ذکر کیے گئے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں مزید ذکر اور اذکار کی اہمیت پر آپ کے سامنے رکھنے کا قصد ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار سری طور پر اور جہری طور پر جس شکل میں بھی کیا جائے، یہ انسان کی بدبختی اور انسان کے غم اور دکھ اور حزن کو دور کرتا ہے۔ انسان کے لیے دنیا میں بھلائیاں لے کر کے آتا ہے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار۔ اگر انسان کے ذہن و دماغ میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان وسوسوں کو ختم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ایک دن اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا بکثرت ذکر کرنے والے مفردین میں سے ہیں، سبقت کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وارضاہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی نصیحت کی کہ اللہ رب العالمین کے ذکر اور شکر اور اچھی عبادت پر اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ کہو کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نصیحت طلب کیا، یہ کہتے ہوئے کہ شریعت اسلامیہ کے احکام پر عمل پیرا ہونا اس کے لیے بڑا دشوار ہو گیا ہے، تو کچھ مختصر سی بات بتا دی جائے تاکہ وہ ان پر عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کی کہ اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر الہی سے تر رکھے، اور یہ ذکر الہی سے اس کی زبانوں کا تر رکھنا، یہ اس کے تمام معاملات پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اعانت کے حصول کا سبب بنے گا، اور نیک بختی اور سعادت اس کا مقدر ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر، یہ ذکر کرنے والے کے لیے پودوں کی شکل میں جنت کے اندر انسان کے سامنے
قیامت کے دن آئے گا۔ جتنا زیادہ ذکر اور اذکار کرے گا اتنے زیادہ پودے اور اتنے زیادہ سکن اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت الفردوس میں بنائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین اپنا ذکر کرنے والے کو ہر معاملے میں درستگی پر قائم رکھتا ہے، اپنی تائید اور نصرت اس کے ساتھ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بتلایا، قرآن کے اندر بھی یہ چیز ذکر کی گئی اور احادیث شریفہ میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا کہ ذکر ایک لوتی ایسی عبادت ہے جو اس تکلیف کے گھر سے اس دنیا کے اندر انسان کو عبادات کا مکلف بنایا گیا ہے، اور جنت کو دار الجزا کہا گیا ہے، جہاں پر یہاں عمل ہے اور وہاں بدلہ ہے، وہاں عمل نہیں ہے، لیکن یہ عبادت ایسی ہے، یہ عمل ایسا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اہل جنت سے اس عمل کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، اور جنت کے لوگ بھی اس عبادت کی انجام دہی میں لگاتار لگے رہیں گے، جبکہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی وہاں پر ہوگی اور انسان کو کسی عمل کی حاجت وہاں پر نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کا ذکر یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جنت کے اندر بھی اہل جنت سے ساقط نہیں ہوگی۔ اگر ذکر کی فضیلت میں صرف یہ بات ذکر کر دی جائے کہ یہ اللہ رب العالمین کی محبت کو کھینچتی ہے اور اللہ رب العالمین کی رہنمائی انسان کو مہیا کراتی ہے، تو یہ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کم نہیں ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار غیبت سے، چغلی سے اور ہر ایسے قول سے روکتا ہے جو انسان کے دین میں بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی توفیق ہے جو بندے کو حاصل ہوتی ہے، اور ایسا بندہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ذکر و اذکار پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی توجہ دی، تابعین عظام نے بھی توجہ دی، اور بعد میں آنے والے علماء کرام نے بھی اس پر توجہ دی اور ذکر و اذکار پر مشتمل مستقل کتابیں تصنیف کیں۔ تو جس طرح اور عبادتوں سے متعلق کتابیں لکھی گئیں، ویسے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار پر مشتمل کتابیں بھی لکھی گئیں۔ ذکر و اذکار میں سے بعض ذکر و اذکار وہ ہیں جو مطلق ہیں، کسی بھی وقت کہے جانے والے ہیں، بعض وہ ہیں جو اوقات کی پابندی کے ساتھ کہے جاتے ہیں، جیسے صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نماز سے پہلے، نماز کے اندر اور نماز کے بعد کے اذکار، مسجد میں داخل ہونے کے وقت کے اذکار، سونے کے وقت کے اذکار، سو کر اٹھنے کے وقت کے اذکار، خوف اور گھبراہٹ کے وقت کے اذکار، کھانا کھانے کے وقت اور اس کے بعد کے اذکار، سواری پر سوار ہونے کے وقت کیا اذکار ہیں، سفر کے وقت کے اذکار، پسندیدہ چیز نظر آنے کے وقت کے اذکار، ناپسندیدہ چیز دیکھنے کے وقت کے اذکار، مصیبت کے وقت کے اذکار، غم اور تکلیف لاحق ہونے کے وقت کے اذکار۔ اس طریقے سے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اذکار سکھلائے اپنی امت کو۔ اسی طریقے سے اذکار اور ادعیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر یا اللہ رب العالمین کی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مناسبات سے، مختلف مواقع کے اعتبار سے مروی ہیں، اس کی الگ الگ قسمیں ہیں، الگ الگ شرطیں ہیں، اس کے آداب ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کتابوں کے اندر ذکر کی گئیں جو ذکر و اذکار پر خاص طور پر لکھی گئی ہیں۔ اور ذکر و اذکار میں وہ ذکر اور وہ اذکار اور وہ دعائیں جو قرآن کریم کے اندر آئی ہوئی ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا ہے اور اپنے صحابہ کرام کو انہیں سکھایا ہے اور ان کو پڑھتے رہنے کی برابر تلقین کی ہے، ان اذکار کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ اور اس سے انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور انسان اپنی شریعت میں خواہشات نفس اور بدعت سے جس طریقے سے بچا رہتا ہے اور ایسی تعبیرات کے استعمال کرنے سے بھی محفوظ رہتا ہے جو تعبیرات انسان کو کسی حرام درجے تک پہنچا دیں یا کراہت والے درجے تک پہنچا دیں یا شرک پر مشتمل اذکار تک پہنچا دیں، ان چیزوں سے بچنے کا سب سے اچھا ذریعہ یہ ہے کہ ذکر و اذکار میں سے وہ ذکر و اذکار جو قرآن کریم کے اندر آئے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر ثابت ہیں، ان پر کاربند ہوا جائے اور ان کو اپنی زندگی کے اندر برتنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے خاص طور پر ان اذکار پر مشتمل کتابیں لکھی جو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہیں، انبیاء کرام کی زبان پر یا صالحین کی زبانوں پر، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناسبات سے اپنے صحابہ کرام کو جس کی تلقین فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جن پر مداومت برتی ہے، ان دعاؤں کو اور ان معصور اذکار کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان کو یاد رکھنا، ان کو اپنی زندگی میں برتنا، یہ ایک بہت بڑے شرف اور فخر کی بات ہے۔ اور ایسا کرنے والا بندہ اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے جب کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد اذکار اور دعاؤں کو لازم پکڑتا ہے، اس کے معنی اور مضمون کو سمجھ کر کے اور ان اذکار کے پڑھنے کے وقت میں دل کو حاضر رکھ کر کے، تو خیر کا پورا حصہ اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، کہتے ہیں کہ وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ وَأَنْفَعُهُ مَا وَاطَأَ الْقَلْبُ اللِّسَانَ، ذکر میں سب سے افضل اور سب سے نفع بخش ذکر وہ ہے کہ جس پر انسان کے دل کی موافقت اس کی زبان بھی کرے، اور وہ ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اذکار پر مشتمل ہو، اور ذکر کرنے والا اس کے مضامین اور مقاصد پر آگاہ ہو کہ وہ جو ذکر پڑھ رہا ہے، جو ذکر کر رہا ہے، اس کے مضامین کیا ہیں، اس کے معانی اور مطالب کیا ہیں۔ تو یہ تین چیزیں جب اکٹھا ہو جائیں، سب سے پہلی چیز کیا کہ دل اور زبان اس پر متفق ہوں، یعنی دل حاضر ہو، دل سمجھ رہا ہو کہ کیا چیز زبان سے ادا کی جا رہی ہے، دل اور زبان کی موافقت پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ کہ وہ اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں،
اور تیسری چیز یہ کہ ذکر کرنے والا بندہ ان اذکار کے مضامین، معانی اور مطالب و مقاصد سے آگاہ ہو۔ اگر یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں ذکر کرنے کے وقت میں تو ایسا ذکر یہ افضل ترین ذکر ہے اور نفع بخش ترین ذکر ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اس سلسلہ درس میں اذکار اور ادعیہ، دعاؤں اور اذکار میں ان اذکار اور دعاؤں پر گفتگو کریں گے جو صبح کے وقت پڑھی جاتی ہیں یا شام کے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہماری گفتگو انشاءاللہ العزیز اسی مقید درس میں محصور رہے گی، اور اگر مشاہدین کی دلچسپی برقرار رہی اور انہوں نے اذکار پر دروس کے سلسلے کو پسند کیا تو انشاءاللہ العزیز ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اگر ضرورت محسوس کی گئی تو پھر اذکار کی جو دوسری قسمیں ہیں ان پر بھی آپ لوگوں کے سامنے درس رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ ذکر یہ اللہ رب العالمین کے سے قریب کرنے والے اعمال میں سب سے نفع بخش عمل ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر اسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں رغبت دلائی گئی ہے، اور ذکر کرنے والوں کی اللہ رب العالمین نے تعریف اور مدح سرائی فرمائی ہے، ان کی ثنا بیان فرمائی ہے۔ جو آیت کریمہ درس کے شروع میں نے پڑھی ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو، صبح میں بھی اور شام میں بھی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41-42۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے 200 نمبر کی آیت میں کہ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم اپنی عبادتیں ادا کر چکو تو اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرو، اس طریقے کا ذکر و اذکار جیسے تمہارے پرکھوں نے کیا تھا یا پھر ان سے زیادہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں رب العالمین فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کے اوصاف کے ذکر میں کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے رہیں تب بھی، بیٹھے رہیں تب بھی، پہلو کے بل سو رہے ہوں تب بھی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں ذکر کرنے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ آیت کریمہ، اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں کی قابل تعریف متعدد صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان صفات کا اختتام آپ جانتے ہیں خاتمہ اہم چیز پر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان صفات کا اختتام ذکر پر فرمایا ہے، فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ رب العالمین کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ رب العالمین کا بکثرت ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ رب العالمین نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر جیسا کہ ہم نے دیکھا اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر کرنے کا حکم صرف نہیں دیا بلکہ بکثرت ذکر کرنے کا حکم دیا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں، ٹائم کی، یا جلوت میں ہیں آپ یا خلوت میں ہیں آپ، سفر میں ہیں آپ یا حضر میں ہیں آپ، رات میں ہیں آپ یا دن میں ہیں آپ، صبح میں ہیں آپ یا شام میں ہیں آپ، یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ ہر حالت میں ایک بندہ مومن کی زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، لبریز ہونی چاہیے۔ بندہ مومن اللہ رب العالمین کے ذکر سے پل بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ جو پل بھی بندہ مومن کا اللہ رب العالمین کے ذکر کے بغیر گزر گیا وہ اس کے خلاف جائے گا، اس کے حق میں نہیں جائے گا، اور یہ اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا، نفع کا سودا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابی داود، مستدرک حاکم وغیرہ میں ایک روایت آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم نہیں ہے جو کسی مجلس میں بیٹھے اور مجلس میں بیٹھنے کے بعد گفت و شنید کرے اور پھر مجلس ختم ہو جائے، اللہ رب العالمین کا اس مجلس میں ذکر نہ آنے پائے، لم یذکر اللہ فیہ، اللہ کا ذکر اس میں نہیں کیا، اکٹھا ہوئے، گفت و شنید کی، بات چیت ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین کا ذکر اس کے اندر نہیں کیا گیا، کہتے ہیں کہ الا کمکانما تفرقوا عن جیفۃ حمار وکان علیہم حسرۃ یوم القیامہ، تو وہ ایسے ہیں جیسے مردار گدھے کے پاس سے وہ لوگ الگ الگ ہو گئے، اور وہ چیز ان کے لیے قیامت کے دن حسرت اور ندامت کا سبب بنے گی۔ یہ روایت صحیح ہے، علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں 77 نمبر کی روایت کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے، اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مجلس ہو جہاں پر لوگ کسی بھی معاملے پر گفت و شنید کے لیے جمع ہوں، اگر اس مجلس میں اپنی جو گفت و شنید ہے اس سے پہلے یا اس کے درمیان یا اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار اگر اس میں نہیں کیا جاتا تو وہ مجلس باعث حسرت بن جائے گی انسان کے لیے قیامت کے دن۔ اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کو اللہ کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جو ذکر کی فضیلت پر دلیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے بہترین اعمال کو نہ بتلا دوں، جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل ہے اس کے بارے میں تمہیں آگاہ نہ کر دوں، اور سب سے زیادہ پاکیزہ تمہارے ملیک کے پاس، تمہارے بادشاہ کے پاس یعنی تمہارے رب کے پاس، اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والے عمل کے بارے میں بتلا نہ دوں، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کے ذخائر اللہ کے راستے میں لٹانے سے بھی کہیں بہتر عمل نہ بتلا دوں، اور اس بات سے بھی بہتر عمل نہ بتلا دوں کہ تم دشمنوں کے سامنے ٹکرانے کے لیے اکٹھا ہو، تم ان کی گردنیں مارو، وہ تمہاری گردنیں ماریں، ان تمام اعمال سے بہتر عمل نہ بتلا دوں۔
صحابہ کرام کا اشتیاق اپنی چرم سیما پر پہنچ گیا، اپنی منتہا کو پہنچ گیا۔ سبوں نے بیک زبان کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ کوئی اگر ایسا عمل موجود ہے تو اس عمل کے بارے میں ضرور بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کا ذکر۔ گویا اللہ رب العالمین کا ذکر ان تمام چیزوں سے، یہ سارے کے سارے نیک اعمال ہیں، بلکہ نیک اعمال میں سر فہرست ذکر کیے جانے والے اعمال ہیں، لیکن اللہ کا ذکر ان تمام اعمال کے مقابلے میں زیادہ اس کے اندر خیریت ہے، زیادہ اس کے اندر بہتری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت کو بتلاتے ہوئے سوال کے انداز میں پہلے پوچھا، خود سوال کیا، اور پھر جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جس میں صحابہ کرام کو پہلے شوق دلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد پھر ان کی رہنمائی کی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، کہ مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ مفردون کون ہیں، کیا ہیں یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مفردون کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، اس کی شرح بیان کرتے ہوئے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ رب العالمین کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ رب العالمین کا بکثرت ذکر کرنے والی عورتیں۔ دھیان دیجیے گا، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ مفردون نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا بکثرت ذکر کرنے والے لوگ مفردین میں سے ہیں، مفردون میں سے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے مروی ہے، اس روایت کا تو رنگ ہی عجیب ہے۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت کو کیسے وہ روایت بیان کرتی ہے، آئیے ذرا اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت کو بڑے انوکھے انداز میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال جو اللہ رب العالمین کا ذکر برابر کرتا رہتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ شخص کی طرح سے ہے۔ یعنی جو شخص اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ شخص زندہ ہے، اور جو شخص اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا وہ شخص مردہ ہے۔ کتنے مردے ہیں زندوں کے درمیان؟ ذرا آس پاس نظر دوڑائیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مردوں میں سے نہ بنائے۔ زندہ ہیں تو زندہ نظر آنا ضروری ہے، اور زندگی صرف جسم کی زندگی نہیں، زندگی دراصل روح کی زندگی ہے، اور روح کی زندگی ذکر پر منحصر ہے۔ روح کی زندگی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کا اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر اور اذکار کی فضیلت پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام الوابل الصیب من الکلم الطیب ہے، اور بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر امام ابن القیم نے گفتگو کرتے ہوئے ذکر کی اہمیت اور فضیلت کو بتلاتے ہوئے کہا کہ ذکر کے 100 سے بھی زیادہ فائدے ہیں، اور پھر ایک ایک کر کے ذکر کے فوائد کو انہوں نے ذکر کیا، اور ایک ایک کر کے تقریباً 70 فائدوں کو انہوں نے الگ الگ باقاعدہ شمار کیا۔ کسی بھی شخص کے لیے جو ذکر اور اذکار کی اہمیت اور فضیلت معلوم کرنا چاہتا ہے، اسے اس کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس کتاب کو ہر مومن
اور ہر مسلم شخص کے پاس رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ کتاب بے حد عظیم ہے ذکر کے موضوع پر۔ اسی طریقے سے کل کے درس میں تمہیدی گفتگو میں نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر اور اذکار گرچہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور ثواب اور انسان کے لیے اس کے اندر ایک طریقے سے حفظ اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذکر کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ شیطان کو بھگاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر شیطان کو بھگاتا ہے، شیطانی وساوس کو ختم کرتا ہے، شیطانی شہوات اور خواہشات پر لگام کستا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان کو متعین کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، ہم نشیں بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کے ساتھ وہ شیطان نہیں لگتا، لیکن اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتا کوئی بندہ تو ایسے شخص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے عتاب کے طور پر، سزا کے طور پر وہ شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور پھر اس پر وہ غالب آنے لگتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یقیناً وہ لوگ جو تقوی شعار ہیں جب انہیں شیطانی کوئی خیال آتا ہے تو وہ ذکر کرنے لگتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہی وہ ہوشمند ہو جاتے ہیں، وہ دیداور ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے اور پھر اس سے وہ باز آ جاتے ہیں۔ طائف من الشیطان، اس میں ایک قرات جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے، طائف من الشیطان کی بھی قرات آئی ہوئی ہے اور اس سے مراد شیطانی وسوسے اور شیطانی خیالات ہیں۔ تو ذکر اور اذکار کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ اللہ رب العالمین ذکر و اذکار کے ذریعے سے ایک مومن بندے کی، اس کے گھر کی، اس کے اہل و عیال کی، اس کی مال کی، اس کی جائیداد کی اور اس کی عزت و آبرو کی، ان ساری کی ساری چیزوں کی حفاظت اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذکر و اذکار کی بدولت۔ تو ذکر و اذکار کرنے والا بندہ گویا وہ ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، جس قلعے میں داخل ہونے کے بعد پھر اسے کسی بھی چیز کا، کسی بھی دشمن کا، کسی بھی ضرر رساں چیز کے ضرر پہنچنے کا اندیشہ نہیں باقی رہ جاتا، چاہے پھر وہ ضرر شیطانوں کی طرف سے آنے کا خدشہ ہو، آسیبی قوتوں کے ذریعے سے آنے کا خدشہ ہو، زہریلی جو حشرات الارض ہیں، سانپ بچھو وغیرہ، ان کی طرف سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو، انسانوں میں سے کسی دشمن کی جانب سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو، یا انسان کا چھوڑیے، ان سب خارجی دشمنوں کو چھوڑیے، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ تو انسان کے اپنے نفس کے وساوس اور شرور سے، ان سارے شرور سے اگر پناہ دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ان تمام شرور سے، ان تمام آفات سے، ان تمام بلیات سے محفوظ اور مامون جگہ پر پہنچ جاتا ہے ذکر و اذکار کے ذریعے سے۔ اسی لیے ذکر و اذکار کو حصن حصین کہا جاتا ہے، یعنی ایسا مضبوط اور حصار بند قلعہ کہ جس کو سر کرنا یا جس کی فصیلوں میں سینگ مارنا کسی بھی قسم کے دشمن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ذکر و اذکار کی فضیلت ہے، اس پر تفصیل سے اور گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
ذکر اور اذکار کی فضیلت پر گفتگو جتنی کر دی گئی اتنی کافی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے جسم کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس کی روح کی نشو و نما بھی ہوتی رہے، جسمانی زندگی کے ساتھ اس کی روحانی زندگی بھی پروان چڑھے، اس کی بھی نشو و نما ہو اور اس کو بھی جوانی حاصل ہو، اور اس روح کی جوانی اور روح کو شباب اور اس کے نشاط پر لانے کے لیے ذکر و اذکار کا سہارا لینا ضروری ہے۔ بتایا گیا تھا کل آپ کو کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ذکر کا مقام قلب کے لیے، دل کے لیے ایسے ہی ہے جیسے پانی کا مقام مچھلی کے لیے۔ اگر مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے، کیا اس کی بقا رہ پائے گی؟ کیا وہ زندہ رہ سکے گی؟ کبھی نہیں رہ سکتی۔ چھٹ پٹا کر تڑپ کر وہ اپنی جان دے دے گی۔ ایسے ہی ایک انسان کا دل ہے، اگر وہ ذکر سے خالی کر دیا جائے تو وہ دل اضطراب کا شکار ہو جائے گا، قلق اور بے چینی، وسوسوں، اندیشوں کا شکار ہو جائے گا، اور وہ تڑپ کر حرام طریقے سے اپنی موت کو گلے لگا لے گا، یا زندہ رہتے ہوئے بھی انسان کا دل مردہ ہو جائے گا۔ تو ذکر و اذکار کے مقام کو بتانے کے لیے اتنی باتیں میں سمجھتا ہوں کافی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت آپ کو ذکر کی فضیلت پر بتا دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ذکر کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے کہ اگر کوئی بندہ میرا ذکر اکیلے میں کرتا ہے تو میں اکیلے میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ میرا ذکر و اذکار لوگوں کی جماعت کے اندر کرتا ہے تو میں اس کا تذکرہ، اس بندے کا تذکرہ ایسی جماعت میں کرتا ہوں جو اس کے سامنے موجود جماعت سے کہیں بہتر ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔ ذکر و اذکار کا یہ فائدہ سن لینے کے بعد ہم میں سے کون بد نصیب ہے جو چاہے گا کہ ذکر و اذکار سے اس کی زبان تر نہ ہو؟ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو ذکر و اذکار کا پابند بنائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ انسان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر۔ اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ أي أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑی چیز ہے۔ تو اگر اللہ کے عذاب سے دور کرنے والا کوئی عمل ہے، سب سے زیادہ نجات بخشنے والا، اللہ کے عذاب کو آپ سے دور کرنے والا اگر کوئی عمل ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ سارے اعمال جو عطا اور جو ثواب اور جو آپ کو ذکر کے ذریعے سے جو فضیلتیں حاصل ہوں گی وہ تو سوا ہیں، وہ تو اس کے علاوہ ہیں۔ یہ فضیلتیں وہ ہیں جو انسان کو ذکر سے حاصل ہوتی ہیں، اور پلس جنت کے اندر جو پودے لگتے چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ کہیے ایک پودا، الحمدللہ کہیے دوسرا پودا، الحمدللہ کہیے تیسرا پودا، لا الہ الا اللہ کہیے چوتھا پودا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہیے پانچواں پودا۔ پودوں کی بھرمار ہوتی چلی جائے گی۔ آپ ذکر کی بھرمار کرتے جائیے اور آپ کے پودے بھرمار کے ہوتے چلے جائیں گے جنت کے اندر۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کی زمین ایسے سپاٹ ہے، اس کے اندر کوئی پودا نہیں ہے، اور انسان جب ذکر کرتا چلا جاتا ہے، جتنی مرتبہ وہ ذکر کرتا ہے اتنی مرتبہ اتنے پودے جنت کی سرزمین میں لگتے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ اس سپاٹ سرزمین میں آپ اپنے کتنے پودے چاہتے ہیں۔ تو ذکر و اذکار کے یہ سب فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اذکار کی بہت خاص فضیلتیں آئی ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, एक दिन में 100 मरतबा जिसने भी कह दिया, गोया उसने 10 गुलामों को आज़ाद किया, उसके लिए 100 नेकियां लिखी गईं, उसके 100 गुनाह माफ़ कर दिए गए, और उसके पूरे दिन के लिए शैतान से बचाव अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर हो जाते हैं जो दिन भर उसको शैतान की पहुंच से उसको दूर कर देते हैं। शैतान उसके गिर्द भी उसकी गर्द को भी नहीं पा सकता, न उसके गिर्द फटक सकता है, न उसकी गर्द को पा सकता है, यहाँ तक कि इंसान शाम कर ले, और फिर शाम को अगर पढ़ लिया तो फिर सुबह तक के लिए, और कोई बंदा उससे बेहतर अमल नहीं कर सकता उस दिन, मगर वो जो इस जिक्र को उससे ज़ायद मर्तबा पढ़कर इससे ज़ायद सवाब का हकदार अपने आप को गर्दान लेता है या बना लेता है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दी जिसने 100 मर्तबा कहा, उसके सारे के सारे गुनाह झड़ जाते हैं। कैसे झड़ते हैं? जैसे आपने देखा है पतझड़ में दरख्तों से पत्तों का झड़ना, ऐसे इंसान के गुनाह झड़ जाते हैं। सुब्हानल्लाह व बिहम्दी 100 मरतबा अगर एक दिन में कोई पढ़ता है, और वो गुनाह अगर वो समंदर की झाग की मानिंद भी हो तादाद में, कसरत में, तब भी वो सारे के सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन साकित कर देता है, उसको झाड़ देता है। तो जिक्र के फ़वाइद, ये सारे के सारे फ़वाइद हैं जो जिक्र के बयान किए गए हैं। अब आइए हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। ज़िक्र व अज़कार की ये फ़जीलतें जो आपके सामने बयान की गई हैं वो उमूमी हैं, उमूमी अज़कार के आम तौर पर ज़िक्र व अज़कार की ये फ़जीलत बयान की गई है। लेकिन जो अज़कार हम इंशाअल्लाह जिसकी तफसील को पढ़ेंगे, ये अज़कार वो हैं जो सुबह के लिए ख़ास हैं या शाम के लिए ख़ास हैं, यानी दिन के दोनों किनारों में ख़ास तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने इस सिलसिले दर्स में उन अज़कार को पढ़ने की और उसे समझने की कोशिश करेंगे, और इन अज़कार की एक अपनी अहमियत है, इसकी अपनी फजीलत है। पहले मरहले में हम इन अज़कार को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा अगर रग़बत रही तो फिर बक़िया अज़कार की तरफ भी इंशाअल्लाह आगे हम बढ़ेंगे, और इस सिलसिले को जहाँ तक मुमकिन हुआ इख्तिसार के साथ सारे जवानिब को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। सुबह शाम के अज़कार जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखलाए हैं और जिन पर मुवाज़बत और हमेशगी बरतने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदी हुक्म दिया है, दिन के दोनों किनारों में ये अज़कार इसलिए भी अहम है कि ये अज़कार इंसान को 12 घंटे के लिए, जाहिर सी बात है जो अज़कार सुबह को पढ़े जाते हैं
وہ شام تک کے لیے، اور جو شام کو پڑھے جاتے ہیں وہ صبح تک کے لیے۔ یہ 12 گھنٹے کے لیے انسان کو اللہ رب العالمین کی پناہ میں دے دیتے ہیں، اور اس لیے شروعات ان اذکار سے کرنا مناسب لگا کہ انسان کو ان اذکار کا اہتمام اگر وہ کر لیتا ہے تو 24 گھنٹہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تفصیلی اذکار ہیں اگر وہ پڑھنا اور اس کا شوق ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی کرے، لیکن پہلے مرحلے میں انسان کم از کم 24 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی پناہ گاہ میں اپنی اللہ رب العالمین کی جو پناہ ہے اس کے اندر شامل کروا لے، یہ پہلے مرحلے میں ضروری ہے۔ سورہ احزاب کی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بکثرت ذکر کرنے کا اہل ایمان کو حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے بکرۃ و اصیلا، صبح کو اور شام کو۔ اسی طریقے سے سورہ غافر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں شام کو اور صبح سویرے۔ ابکار کہا جاتا ہے دن کا پہلا پہر، دن کا پہلا حصہ، صبح تڑکے، اور عشی کہا جاتا ہے دن کے آخری حصے کو جب شام ڈھل چکتی ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 39 میں رب العالمین گویا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے، تڑکے صبح میں، اور وقبل الغروب، اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ گویا یہ دو ٹائم وہ ٹائم ہیں جن میں قرآن کی کئی آیات میں خاص طور پر، پرٹیکولر طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر و اذکار کا حکم دیا ہے۔ یہاں سے اذکار صباح و مساء کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص فرمایا بھی، اور صحابہ کرام کو اس کی تاکیدی نصیحت کی اور ان سے بھی اہتمام کروایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور پھر ہر پہلے والا عالم اپنے بعد آنے والے عالم کو اور اپنے شاگردوں کو اس کی تاکیدی نصیحت کرتا رہا۔ یہاں سے صبح و شام کے اذکار پر پہلے مرحلے میں درس دینے کا فیصلہ لیا گیا۔ اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، پاکی ہے اللہ کے لیے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ تو ان تمام کی تمام آیات میں جیسا کہ آپ نے دیکھا صبح کا ذکر کیا گیا ہے اور شام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب آئیے تھوڑی سی اس بات کو سمجھ لیتے ہیں ذرا سا کہ صبح میں جو کہا، شام میں جو کہا، اس سے اگر ٹائم پیریڈ تحدید کے ساتھ مراد لیا جائے تو کون سا وقت ہے جس میں پڑھنا چاہیے؟ یہ تو ٹھیک ہے صبح کے اذکار صبح کو پڑھنے، شام کے اذکار شام کو پڑھنے، لیکن کیا کوئی اس کی حد بندی ہے؟ کوئی ٹائم کی لیمیٹیشن بھی ہے؟ کہتے ہیں کہ صاحب ان اوراد کو، ان اذکار کو پڑھنے کا جو وقت ہے وہ تڑکے صبح ہے، یعنی فجر کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک، صبح کی نماز کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک، یہ صبح کے اذکار کا اصل وقت ہے۔ اسی طریقے سے شام کا کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک، یہ شام کے اذکار کو
पढ़ने का वक्त है। सुनन अबी दाऊद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस आई है जिसको इमाम अल्लामा अलबानी ने हसन करार दिया है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उन लोगों के साथ बैठा रहूं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते रहते हैं सुबह की नमाज पढ़ने के बाद, यहाँ तक कि वो जिक्र में लगे रहते हैं यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए। ये मेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब है इस बात से कि इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से 4 गुलामों को आज़ाद करूँ। इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से, जिनमें खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी भी आती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से 4 गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा बेहतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक क्या है? उन लोगों के साथ फज्र की नमाज के बाद से सूरज तुलू होने तक बैठे रहना है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते रहते हैं। और ये टाइम पीरियड, ये सुबह के अज़कार को पढ़ने का टाइम पीरियड है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है और जिसकी तलकीन कुरान करीम की आयत में आपने अभी समाअत फरमाई। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में आगे कहा कि मैं उन लोगों के साथ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते रहते हैं उसमें मुनहमिक रहते हैं, असर की नमाज के बाद से लेकर सूरज गुरूब होने तक मैं उन लोगों के साथ बैठा रहूं, ये ज़्यादा महबूब है मेरे लिए बनिस्बत इसके कि मैं 4 गुलामों को आज़ाद करूं। इससे पता क्या चला? इससे एक बात तो ये समझ में आई कि इन औकात में ज़िक्र करने की फजीलत है। दूसरी बात ये समझ में आई कि सुबह के अज़कार का जो मुहद्दद वक्त है वो क्या है और शाम के अज़कार का जो मुहद्दद वक्त है वो क्या है। और ये रिवायत, जैसा कि मैंने आपसे बताया, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है और अल्लामा अलबानी ने इसे हसन करार दिया है। ये तो हुआ सुबह शाम के अज़कार का ओरिजिनल टाइम, असल टाइम। लेकिन मामला इस सिलसिले में वसी है, तंगी नहीं है शरीयत के अंदर कि अगर कोई बंदा इस वक्त नहीं कर सका तो अब उसका सुबह का जिक्र अगर मान लीजिए कि फजर की नमाज के बाद से सूरज निकलने से पहले तक नहीं कर सका तो अब उसका टाइम ख़त्म हो गया, अब उससे कबूल ही नहीं किया जाएगा। ये मामला नहीं है, बल्कि सुबह शाम के अज़कार में मामला कुशादा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी अपने वक्त में पढ़ना भूल गया या कोई रुकावट आ गई, कोई ज़रूरत पेश आ गई जिसकी वजह से वो फजर की नमाज के बाद से लेकर और तुलुए शम्स से पहले पहले तक और असर के बाद से गुरूब आफ्ताब से पहले पहले तक जो टाइम पीरियड सुबह शाम के अज़कार का है, अगर उसमें नहीं पढ़ सका तो कोई हर्ज की बात नहीं है। सूरज के तुलू होने के बाद भी सुबह के अज़कार पढ़े जा सकते हैं और ऐसे ही शाम के अज़कार सूरज गुरूब होने के बाद भी पढ़े जा सकते हैं। अब आइए उन अज़कार पर थोड़ी सी गुफ्तगू शुरू कर दिया जाए, गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया जाए जो अज़कार इन दोनों वक्त में पढ़ने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताकीदी हुक्म वारिद हुआ है। और ये ढेर सारे हैं, जैसा कि आपको जिक्र आपके सामने बयान किया गया, और अलग अलग किस्म के हैं। सबसे पहली बात, आज के दर्स में सिर्फ एक जिक्र आपके सामने पेश करूंगा और फिर आज के दर्स को समेट दूंगा, आज की बिसात लपेट दूंगा। फिर इंशाअल्लाह दूसरे दर्स से फिर दूसरे जिक्र का सिलसिला मैं शुरू करूंगा। सबसे पहला जिक्र जो सबसे आजीम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, रिवायत अबू दाऊद और तिर्मिज़ी की है। उनके अलावा
اور محدثین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ روایت وارد ہے خلیفہ راشد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ و ارضاہ سے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا: ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومساء کل لیلۃ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات لم يضره شيء۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ کوئی بندہ نہیں ہے جو ہر دن صبح میں اور ہر رات شام میں یہ ذکر پڑھ لے 3 مرتبہ، مگر اس کو کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیا ہے وہ ذکر؟ کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں، جس کے نام کے ساتھ، یا اللہ کا نام لے کر اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمینوں میں اور نہ آسمانوں میں، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ 3 مرتبہ جس نے اس ذکر کو پڑھ لیا، پھر اس کو اگر صبح کو پڑھ لیا تو شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جس نے 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیا، اسے صبح تک کوئی چیز، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ آسیب ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ بھوت ہو، چاہے وہ چڑیل ہو، چاہے وہ جادوگر ہو، چاہے وہ ٹونے ٹوٹکے کرنے والے ہوں، چاہے وہ سانپ ہو، چاہے وہ بچھو ہو، چاہے وہ انسانوں میں کا کوئی دشمن ہو، کوئی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ لا یضر مع اسمہ شیء، یہ نکرہ ہے، شیء نکرہ ہے۔ نکرہ عام معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور پھر اس کوئی چیز یا اس نکرہ سے پہلے نفی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب نکرہ نفی کے بعد آتا ہے تو پھر وہ عام معنی دیتا ہے، یعنی کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز بھی، کچھ بھی جو آپ تصور کر سکتے ہو، کوئی چیز آپ کو نقصان آپ کو پہنچا ہی نہیں سکتی، یہاں تک کہ اگر آپ زہر بھی کھا لو تو وہ زہر بھی آپ کو نقصان نہیں کرے گا۔ شوقیہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آزمانے لگو، لیکن اگر غلطی سے آپ کو کھلا دیا گیا، یقین مانے اللہ کے رسول کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی، آپ کو زہر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں ایک لطیفے کی بات بیان کرنا حکمت سے خالی نہیں ہوگا کہ یہ حدیث کس کی حدیث ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ کی، اور یہ روایت عثمان ابن عفان سے ان کے اپنے بیٹے ابان نے روایت کیا ہے۔ اس روایت کو عثمان ابن عفان سے کس نے روایت کیا ہے؟ ان کے اپنے بیٹے ابان نے۔ دھیان دیجیے گا، ابان ابن عثمان ابن عفان، ابان نے اس حدیث کو اپنے والد عثمان ابن عفان سے بیان کیا ہے، اور عثمان ابن عفان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرنے والے یہ ابان جو ہیں، ان کو
فالج کا اٹیک ہو گیا. کس چیز کا اٹیک ہو گیا؟ فالج. فالج مشہور ہے، آپ بھی جانتے ہیں. فالج ہو گیا. انسان کا آدھا دھڑ ناکارہ ہو جاتا ہے، جس میں حرکت اس کی ختم ہو جاتی ہے. ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، ان کو خود فالج کا اثر ہوا ہے. جب روایت انہوں نے بیان کی، سامنے والوں کو تھوڑا سا اٹپٹا سا لگا. ایک طرف وہ ابان کو دیکھ رہا تھا فالج زدہ، دوسری طرف وہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ بسم اللہ. اب ظاہر سی بات ہے، اگر آپ ایمانداری سے بتائیں، یہ 1.5 سطر کا ذکر ہے. اگر آپ کو اس کا یہ معلوم ہے فائدہ کہ اس کو پڑھ لینے کے بعد اگر صبح کو کوئی 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. شام کو پڑھ لے، صبح تک کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اس حدیث کو بیان کرنے والے خود فالج زدہ ہیں. ابان کو سامنے والی کی نگاہ انہوں نے پڑھ لیا، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ سامنے والا کچھ اٹپٹا اس کو لگ رہا ہے. ابان نے کہا کہ بھیا یہ ٹکر ٹکر کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ میں اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں اور خود مجھ پر فالج کا اٹیک ہو چکا ہے؟ تو آؤ میں تمہیں اس کی حقیقت بتلاتا ہوں. حقیقت کیا ہے کہ حدیث تو ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی. معاملہ کیا ہے کہ جس دن میرے ساتھ یہ اٹیک کا واقعہ ہوا، اس دن میں اسے پڑھنا ہی بھول گیا تھا. وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ. جس دن مجھ پر یہ اٹیک ہوا، اس دن میں اسے پڑھنا بھول گیا، اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا میرے حوالے سے وہ لاگو ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان پر فالج کا اٹیک ان تمام ایام میں اور ان تمام راتوں میں کبھی نہیں ہوا جتنے دنوں تک، جتنی راتوں تک وہ لگاتار اس دعا کو پڑھتے رہے. جس دن وہ بھولے اسی دن اللہ کا کرنا ان پر فالج کا اٹیک ہوا. اور اس سے سمجھ میں کیا آیا؟ فالج تو ایک بیماری کے طور پر جانی جاتی ہے نا یہ چیز. اس کا مطلب ہوا کہ کوئی بیماری بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. نہ جن، نہ بھوت، نہ زہر، نہ کوئی دشمن، نہ کوئی زہریلی چیز، سانپ بچھو، اور نہ ہی کوئی بیماری. اس سے بڑا آپ کو اور کیا منتر چاہیے؟ یہ ادھر ادھر کے ٹونے ٹوٹکے کو لوگ اختیار کرتے ہیں. صبح شام کے اذکار کو شروع کرنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ میں عوام الناس تک صحیح سند سے، صحیح طریق سے اپنی شریعت مطہرہ میں آئی ہوئی ان پیاری پیاری دعاؤں کو، ان پیارے پیارے اذکار کو آپ تک پہنچاؤں جو انسان کی حفاظت کے لیے کافی ہے. آج دنیا میں سارے لوگ اسی کے لیے پریشان ہیں. کوئی درگاہوں پہ جاتا ہے، کوئی مزاروں پہ جاتا ہے، کوئی چڑھاوے چڑھاتا ہے، کوئی نظر مانتا ہے، کوئی روزے رکھتا ہے، کوئی پاپڑ بیلتا ہے، کوئی الٹے پاؤں جاتا ہے، کوئی لیٹ کر جاتا ہے، کوئی بیٹھ کر جاتا ہے، کوئی کھسک کر جاتا ہے، نہ جانے کیا 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 اس کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں. اور آپ کے یہاں ایک مختصر سی دعا آئی ہوئی ہے، یہ ذکر آیا ہوا ہے، صبح کو پڑھ لو 12 گھنٹے کی چھٹی، شام کو پڑھ لو 12 گھنٹے کی چھٹی. آپ کو نہیں لگتا کہ اسے ہمیں سیکھنا چاہیے؟ آج انشاءاللہ صرف میں اسی پر بات کروں گا، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صبح و شام کے اذکار کے بارے میں پڑھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور کیوں اپنے گھر میں
اپنے بیوی کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے باپوں کو، اپنے باپ کو، اپنے نانا کو، اپنے دادا کو، اپنے گھر کے افراد کو کیوں یہ سب تلقین کرنا اور انہیں یاد کروانا ضروری ہے؟ اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ کیسے ہمارے گھر شیطانوں سے، جناتوں سے، بھوت پریتوں سے، زہریلے جانوروں سے کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ یہ مختصر سی دعائیں ہیں، ذکر ہیں، ان کو پڑھیں۔ آج مسلمانوں نے ان سب چیزوں کو فراموش کر دیا ہے، اور جس کا نتیجہ ہے کہ بے قراری، بے سکونی، اضطراب، قلق، پریشانی، نفسیاتی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، امراض کی بھرمار، دنیا بھر کی مصیبتوں میں ہر گھر مبتلا ہے۔ اگر ان آزمائشوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے اذکار، اور خاص طور پر صبح و شام کے اذکار کی پابندی خود کریں اور اپنے گھر کے لوگوں کو کروائیں۔ تو میں نے اس ذکر کا ترجمہ کیا کیا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، میں اللہ کے نام کی پناہ میں آتا ہوں جس نام کے ساتھ کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں۔ اب جب آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی اور اللہ رب العالمین سننے اور جاننے والا ہے، تو پھر کوئی چیز اور تیسری کوئی جگہ ہے جہاں سے آئے؟ یا تو آئے گی تو اوپر سے آئے گی، کوئی بپتا اگر آن پڑے گی، یا کوئی بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی تو زمین کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، یہیں سے تو کہیں سے آئیں گی۔ جب آپ نے اس میں کہہ دیا کہ نہ آسمانوں میں کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ زمینوں میں سے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، تو پھر بچا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے کوئی نقصان دہ چیز آپ کی گرد کو بھی نہیں پا سکتی اور آپ کے ارد گرد بھی پھٹک نہیں سکتی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کے، مخلوقات کے اقوال کو سننے والا ہے۔ کون جنتر منتر تنتر جادو ٹونا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے۔ کون آپ کو گھیرنے کے چکر میں پڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، سب سن رہا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ العلیم، اور جاننے والا ہے ہر انسان کے کرتوت کو، کون کیا سازش کر رہا ہے، کون کس کو پھنسانے کی سازش کر رہا ہے، کون کس کو آزمائش میں ڈالنے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اور جب وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے تو پھر اس کی ذات سے چھپا کر کوئی ہم کو اذیت دینے میں کامیاب ہو جائے، ایسا کیا ممکن ہے؟ ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین پر نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس ذکر کا فائدہ ہے۔ اور صبح و شام کے اذکار میں آج پہلے دن میں صرف اس ذکر کو ذکر کر کے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس سے پھر دوسرے اذکار کو، ہر نئے درس میں کچھ نئے اذکار ہم سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور درس دینے کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ ہر درس میں جو ذکر آپ کے سامنے پیش کیا جائے اس کو اسی دن آپ یاد کرنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو یاد کروانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سلسلہ درس کو ہمارے لیے مفید بنائے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلم گھر کو امن و آشتی کا، امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی جسمانی، روحانی، نفسیاتی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے آفات و بلیات اور مصائب و آلام سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ذکر و اذکار کی پابندی کرنے والا بنائے۔
اللہ رب العالمین اس کے جو ثواب اور اس کے جو فوائد ذکر کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان فوائد کو ہمیں حاصل کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں ان اذکار کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔